اور جو پڑوسی جو ملک ہے اس کا سارا پیسہ مذہب پہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے کہ جس میں 14 اگست 92 کروڑ وہ صرف لو ہم نے تجھے یہ دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، اسی پر ہمارا جو پیسہ ہے وہ 93 کروڑ 93۔ اور یہ سائیں بیٹھا ہوا سائیں، یہ جو ہوتے نا خیر پور والے، مجھے کھٹیا خیر سا جمالو کھٹیا خیر سا جمالو، یہ وہی جمالو والے لوگ، اسی پر ہمارا سارا کا سارا پیسہ لگ رہا ہے۔ اور ہمارا پیسہ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، دل نہیں چاہیے کچھ اور، دل آپ نے دیا ہے تو تیرے جیسے بغیرت وہ دوسری چیز بھی تو دے، تو دل کے لیے دل کو کیا کرنا ہے، دل کا کیا مسئلہ ہے اس قسم کے بغیر۔ اور یہاں پر 96 کروڑ ارب روپے اس پر خرچ، اور ابھی عادلانہ منصفانہ جو انتخابات ہو گئے، حضرت عمر بھی پریشان ہو گئے کہ میرے دور اقتدار میں ایسا عدل نہیں، حضرت عمر بھی بہت پریشان ہے کہ میں، فرشتے بتا دیں گے، آسمان بھی پریشان ہے کہ میں نے کبھی ایسا عدل و انصاف نہیں دیا، بہت زبردست انتخابات ہو گئے، یہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ 60 ارب روپے انتخابات پہ آپ نے بہا دیا، غربت تلے ملک دبا ہوا ہے، عوام دبے ہوئے، سب قرضدار ہے، مرد بھی قرضدار، عورتیں بھی قرضدار، جوان بھی قرضدار، بوڑھے بھی قرضدار، اور جو مردے مر گئے وہ بھی قرضدار، اور جو زندہ ہے، جو خواتین حامل ہے، پیٹ کا بچہ بھی قرض، اتنا ملک قرضوں میں دبا ہوا، یہ ملک اتنا قرضوں کے اندر یہ ہے کہ دبا ہوا ہے۔ لیکن 60 ارب روپے، گزارش یہ اللہ واسطے کیا پرچیاں بنا لیتے اور ان پرچیوں کو بلا بلا کر کے ان کو کہتے ایھا اللوسی ھذہ الوریقۃ لک، اے لوسی یہ آپ کے لیے پرچہ آ گیا، آپ وزیر داخلہ بنیں گے، ایھا اللوسی ھذہ الوریقۃ لک، یہ پرچی آپ کے لیے، آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ وزیر دفاع ہیں، آپ فلاں، پرچیاں پکڑا دیتے۔ اور یہ 60 ارب روپے آپ نے کیسے خرچ، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، عظیم سرمایہ ہے، دولت کے لحاظ سے، مناصب کے اعتبار سے حکومت میں ہمارے علماء کا جانا ضروری ہے، یہ ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، ان کے لیے راستہ نہیں چھوڑیں گے، حکومت بھی ہمیں جانا ہے، چہراؤں پر ان کے مقابلہ کرنا ہے، اور پیسے کے اعتبار سے بھی مقابلہ کرنا ہے، جوتے سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ کلندر ہرچ گویت دید گویت، ہمارے کسی بزرگ نے کہا کہ 1947 میں یہاں 40 کروڑ سے زائد مسلمان آپ انڈیا میں چھوڑ رہے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان یہاں انڈیا میں آپ چھوڑ رہے ہیں، اور اس طرح پاکستان کو آپ جدا کر رہے ہیں۔ خدا کرے اللہ اس کو مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں کی عزتیں اس میں محفوظ ہوں، اسلام اس میں آ جائیں، اسلام کے نام پہ اسلام پاک ہے، محمد پاک ہے، قرآن پاک ہے، پاکستان آپ پاک ملک بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ملک پاک بنانے کے لیے پاک لوگ چاہیے۔ ابتدائی سے ہمارے ساتھ ان بزرگوں نے، ہم نے ان بزرگوں کو گالیاں دی، دے دو آپ کا حق بنتا ہے، آپ جوش میں تھے، لیکن ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے 1947 میں دلی کے جامع مسجد میں انہوں نے کہا جاؤ دیکھ لینا، ہم غریبوں کو یاد کرو گے، جا کر کے دیکھ لینا۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، کتاب اللہ دریجہ چاکو چاکس بتدفیر احادیث انہماکس، کتاب اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے حدیثوں کو لوگوں نے دفن کر دیا، جرائم از نجوم آسمان بیش، جرم چوری ڈکیتی بدکاری شراب نوشی قتل و غارت اتنے زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہے، جرائم از نجوم آسمان بیش، آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ جرم یہاں، نمے دانم کی پاکس چپاکس، یہ تمہارا پاکستان کس چیز سے پاک ہے؟ آپ نے پاکستان بنایا تو بناؤ، اب اس کے بعد ہمارے اکابرین میں سے باز نہیں، جب اس ملک کو 80-90 سال ہو گئے، لیکن اس ملک میں یہ جو خواب ہم نے دیکھا تھا وہ اس کی تعبیر پوری نہیں، اور ہر انسان کے، کون انسان مسلمان اسلام کو نہیں چاہتا، اسلام کے انوار اور برکات کو کون نہیں چاہتا، کون عزت اور غیرت کو، راحت اور سکون کو، امن و عافیت کو، کون سا انسان ہے کہ جو اس کو ناپسند کرے؟ ہر انسان کو طبعی طور پر یہ چیز پسند ہے، لیکن یہ خواب ہمارا اب پورا نہیں ہوا، ہم نے یہ دیکھا نہیں۔ اس کے بعد ہمارے بزرگوں میں سے، اس کے بعد ہمارے بزرگوں میں سے، میں نام نہیں لیتا، کچھ نے کہا اللہ، اے اللہ کے بندوں ہمیں مدنی کے قبر پہ ہندوستان لے جاؤ، ہم کہیں مدنی ہم سے بڑی غلطی ہو۔ جی ہاں، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے کہا کہ مدنی خواہ اس طریقے پر ایسی باتیں کرتا ہے، اور حضرت مدنی نے فرمایا کہ چلو اسلام کے نام پہ ملک جدا ہو گیا، اب ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، مسجد یہاں پر اگر بن گئی، نہیں بنانی چاہیے بن گئی، اگر اس میں کچھ اختلاف بھی ہو تو فرمایا کہ جانے دو اس مسجد میں، اب آپ نے بنا دی لیکن کر کے دکھاؤ۔ تو لیکن ہمارے بزرگوں نے جب یہ دیکھا کہ جن مقاصد کے لیے ملک کو حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہے، تو اس لیے بزرگوں نے کہا ہمیں لے جاؤ مدنی کے قبر پہ کہ ہم اس قبر سے معافی مانگے، اس مٹی سے معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ عین ممکن ہے کہ دشمنان صحابہ، خدا کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن، عائشہ کے دشمن، اپنی ماں کے دشمن، جو جگہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، آپ نے دیکھا ہے، یہاں آپ نے بخاری اور مسلم، ترمذی سب کی روایت ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو ٹکڑا ہے نا یہ جنت کا ٹکڑا، اب بھی روضۃ من ریاض الجنہ، اس ریاض الجنہ میں
حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں کے دونوں مبارک قدموں میں یہ دونوں کے دونوں یہ جگہ جنت کے خود حضرت نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. لیکن یہ بتا رہے کہ نہیں ابو بکر بھی مسلمان نہیں ہے، عمر بھی مسلمان نہیں ہے، مانا اس جنت میں کافر داخل ہو گئے. ابو بکر پھر ایک بات اس سے جذبات سے ہٹ کر کے میں نے کتابیں پڑھی ہے، دشمنوں کی کتابیں پڑھی ہے. مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا، میں درس تدریس والا آدمی ہوں. یہ مولانا عبدالجبار صاحب کا کام ہے، یہ ماشاءاللہ ان کی واقفیت ہے، معلومات. مولانا ہمارے رب نواز حنفی صاحب ہے اور فاروقی صاحب ہے. لیکن میں نے دونوں طرف کی کتابیں پڑھی ہے. مجھے یہ نہیں ملا ہے کہ ابو بکر کے نکاح، حضرت علی کے نکاح کے گواہ کون ہے، ان کی کتابوں میں نہیں ملا. ان کی کتابوں میں کہ نکاح اما فاطمہ سے ہوا، لیکن گواہ کون ہے؟ لابد للنکاح من حضور شاہدین عاقلین بالغین مسلمین. یہ ہدایہ ثانیہ کی عبارت ہے کہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. تو ان کی کتابوں میں کہ نکاح کب ہوا، گواہ کون ہے، میں نے نہیں پڑھا، مجھے بتا دینا کہ گواہ کون تھے. اپنے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ابو بکر و عمر کو بلا کر کے پیارے نے فرمایا کہ یا ابا بکر و عمر اشہدا علی انی زوجت ابنتی فاطمہ علی ابن ابی طالب. ابو بکر و عمر گواہ بن جاؤ، آپ کی گواہی کے ہوتے ہوئے میں نے فاطمہ کا نکاح علی کو کرا. اب یہ گواہ ہے، اس وقت مسلمان تھے، بعد میں وہ ہو گئے. یا آپ اپنی کتابوں میں لکھا کہ گواہ کون تھے، انشاءاللہ میرے گانے پہ. اس لیے اگر کم از کم ان کی رعایت نہ کرو. علی کی تو جب آپ رعایت کر رہے ہیں اس کی نکاح کو صحیح قرار دینے کے لیے ان کی تو تکفیر نہ کرو، ورنہ نکاح ہی نہیں ہوا سرے سے. جب گواہی نہیں ہے تو پھر یہ کہ سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا. اور ہمارا ایک اور آپ نے پڑھا ہے کہ دو خدا ہے، ایک الہ اکبر ہے حضرت علی ہے اور ایک الہ اصغر ہے محمد ابن الحنفیہ. ترمذی میں اس کی روایتیں بہت ہیں. یہ بنو حنیفہ کے ایک لونڈی تھی، بہت تیز خاتون تھی، بہت تیز خاتون تھی اور بہت ذہین قسم کی خاتون تھی لونڈی. اس کو ابو بکر کے دور خلافت میں جب جہاد ہوا اور مال غنیمت بھی ہاتھ آ گئے، غلام بھی ہاتھ آ گئے، لونڈیاں بھی ہاتھ آ گئی، تو حضرت ابو بکر نے یہ لونڈی پیارے علی کو گفٹ کر کے دے دی کہ یہ ہماری طرف سے یہ آپ کو گفٹ ہے. حضرت علی نے اس لونڈی کو لے لیا اور اسی کے وطن مسخر ہے. الہ اکبر علی ہے اور الہ اصغر اس کا یہ بیٹا. یہ اتنا تیز تھا، بالکل اپنے والد کے مزاج. اور سلام پیش کرتا، میرے ماں باپ علی پر قربان جائیں، علی کی جوتیوں پہ قربان جائیں. آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت، آپ کی ذکاوت، آپ کی بلاغت، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. لیکن علی کے مزاج کا حسن حسین تو حضرت کے وہ تو نواز سے، ان کا تو کیا کہنا، ان میں تو بس ہی نہیں ہے. لیکن علی کے مزاج کا ہٹ کر کے تھوڑا سا ادھر سے بھاگ کر ادھر سے دشمن پر حملہ کرنا، ادھر سے دشمن پر یہ محمد بن الحنفی میں تھا. اس نے حسن اور حسین آل رسول کو جس بے دردی سے لوگوں نے شہید کیا، انہوں نے ان قاتلوں میں سے ایک کو چن چن کر کے مارا. یہ علی کا بیٹا تو تھا. یہ الہ اصغر ہے. یہ الہ اصغر اس لونڈی کے وطن میں سے، لونڈی ابو بکر نے گفٹ کی ہے. ابو بکر نے گفٹ کی ہے. لونڈی اس لیے صحیح لونڈی ہوگی، اس پر ملکیت اس وقت آئے گی جب کہ جہاد اصلی ہوگا، جہاد صحیح جہاد ہوگا. اور صحیح جہاد اس امیر کی قیادت میں ہوتا ہے کہ جو امیر اللہ پر مسلمان ہو کم از کم، آپ سمجھے. ورنہ یہ ہے کہ پھر یہ آپ چھوٹا الہ وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، ورنہ یہ چھوٹا الہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. بہرحال میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہمیں ہر محاذ پہ کام کرنا ہے. دشمن بہت دور چلا گیا، دشمن بہت دور چلا گیا. میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، بات صاف سی میں نے بتا دیا. جو کام مولانا فضل الرحمان کر سکتا ہے، مولوی منظور ایڑی چوٹی کے زور لگائے، میں نہیں کر سکتا. جو طارق جمیل کی جو خطابت فصاحت و بلاغت روانگی ہے وہ مجھ میں نہیں ہے. وہ مولانا رب نواز حنفی والی تقریر میں نہیں کر سکتا اور تاج حنفی والی تقریر میں نہیں کر سکتا. باقی مولانا اورنگزیب فاروقی تو ہے ہی مستثنی منقطع، اس کی بات ہی نہ کرو. وہ ہے مستثنی منقطع، اس کی تقریر میں نہیں کر سکتا. مولوی ثناء اللہ کی تقریر نہیں کر سکتا. تقریر سے ہٹ کر کے ہر میدان میں ہمیں دشمنان صحابہ کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، علمی طور پر، عملی طور پر. اور یہ شیاطین اس طریقے پر آپ پر حملہ آور ہے کہ آپ کو اور مجھے من حیث لا ترونہم، آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے، آپ دیکھ بھی نہیں رہے. 24 گھنٹہ وہ اپنے 24 گھنٹہ اس قسم کی شیطنت کے اندر، اس قسم کے یہ کہ امت کو فتنے میں مبتلا کرنے میں لگے ہوئی ہے.
اور جو پڑوسی جو ملک ہے اس کا سارا پیسہ مذہب پہ، سارا پیسہ مذہب پہ خرچ ہو رہا. یہ ہمارا ملک ہے کہ جس میں 14 اگست پہ 96 کروڑ وہ صرف لو ہم نے تجھے یہ دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، اسی پر ہمارا جو پیسہ ہے وہ 96 کروڑ 96